السلام خواتین و حضرات، میرے سامنے میری بہن بیٹھی ہے جس کا نام ہے سدرا شیخ، اور وہ ایک فیمیل انٹرپرینور ہے، ایک برانڈ چلا رہی ہیں وہ جس کا نام ہے anananas.pk. آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے، ای کامرس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ anananas.pk جو تمہارا برانڈ ہے ماشاء اللہ سے، اس کا آئیڈیا تمہارے پاس کیسے آیا؟ Like about the name or about the brand? About the whole brand, about the whole business. About the whole business. Okay. ادھر Sorry. Perfect. Okay. تو مجھے یہ بات تو ہمیشہ سے پتہ تھی کہ I wanted to have something of my own. بچپن سے؟ کیوں؟ Not بچپن سے, but جب سے ہوش سنبھالا؟ جب سے یونیورسٹی میں تھی میں، جب سے when I started studying business, BBA. بٹ یہ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے. لائک میں نے اسکن کیئر کا سوچا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ دیٹ، اینڈ دین پاسپورٹ کورز اینڈ آئی اسٹارٹیڈ دیٹ. دین مین وائل آئی واز ورکنگ ان اے فیشن کمپنی، فیشن لیبل، فیشن ہاؤس. ثنا سفیناز. شوڈ آئی سمپل کر دیتی. اوکے. فیشن کمپنی ثنا سفینہ، ہم تعریف ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ چلتا ہے. Okay, so I started working in Sana Safinaz and it was a real good experience for me. Yeah. کیوں؟ Because I was directly coordinated with. صبح اٹھنا شروع کر دیا تھا تم نے؟ صبح اٹھنا شروع کر دیا تھا. I started having salads in my lunch time. And then I was so busy کہ میرے دماغ میں کوئی negativity نہیں تھی. I used to go to office, then for my MBA classes, and then home, then sleep, and then repeat. So yeah. لائف ڈسپلن ہو گئی تھی تمہاری؟ ہاں، اٹ واز گڈ روٹین. لائک گھر جانا، کھانا کھانا، صبح اٹھنا، اینڈ آفس، اینڈ دین اسٹڈیز. اچھا ایک ٹاپک پر میں تمہیں لے کر آ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کیونکہ تم نے دونوں لائف جو ہے ایکسپیرینس کی ہوئی. میں نے تو نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، میں نے کہیں جاب نہیں کی. اب مجھے بتاؤ جاب کی زندگی اور بزنس کی زندگی میں کیا ڈفرینس ہے؟ دونوں کی کیا اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اور بزنس کی کیا اچھی چیز، بری چیز ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. پہلے جاب کا بتاؤ. اچھی چیز یا بری چیز؟ دونوں، جس طرح سے تم بتانا چاہو. لائک دیر آر گڈ تھنگس آف کورس، دیٹس دا ریزن کہ میں نے وہاں سے کچھ سیکھا. اگر میں بغیر جاب کیے، بغیر الگ ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ کام کیے بغیر کچھ اپنا اسٹارٹ کرتی تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ میں چیز صحیح کر رہی ہوتی یا غلط کر رہی ہوتی. آئی ہیڈ این ایکسپیرئنس آف 1 year اور 1.5 year exposure experience of working with the same like-minded people. Then I learned, okay, this is how it works. تو سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. بغیر سیکھے کچھ اسٹارٹ کرنا از ویری رسکی. ویسے تو رسکی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بٹ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا دس از دا پیٹرن آف ڈوئنگ تھنگس، دس از دا پیٹرن آف ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور کوئی اچھی چیز اور تمہیں جس کی یاد آتی ہو کہ ہاں یار یہ لائف میں جو نا یہ اچھی چیز چل رہی تھی وین یو ور ڈوئنگ اے جاب؟ آف کورس دا مین جو لوگوں کو سب سے اچھی چیز جاب کی لگتی ہے وہ ایک اسٹیبل انکم ہوتی ہے. لائک یو آر ارننگ 50,000 اے منتھ. اگر آپ چھٹی ایک کرو گے تو آپ کے اتنے کم ہو جائیں گے، تو بائی دی اینڈ آف دا منتھ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے آنے ہیں. سو اٹس ویری ایزی فار پیپل جو کہ بزنس میں نہیں ہے. لائک دس از اے گڈ تھنگ اباؤٹ جاب. مطلب ضروری نہیں ہے جہاں ہمارے یہاں لوگ اتنا زیادہ بریک کرتے ہیں کہ ہیو یور اون بزنس اور جاب از شٹ اور تھنگس لائک دیٹ. اٹس ناٹ آلویز بیڈ. دیر آر پیپل ہو آر ہیپی ود دیئر جابس. اٹس اباؤٹ کہ آپ کس جگہ کام کر رہے ہو اور کس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو. مطلب ذہنی سکون ہوتا ہے. ہاں، یو ہیو ٹو بی ہیپی ڈوئنگ دیٹ تھنگ. یس. اگر فار ایگزامپل مجھے پتا ہے میں بینک میں کام نہیں کر سکتی ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے، بٹ مے بی کسی ایجنسی میں آئی کین ڈو گڈ بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ان اے پلیس جہاں میں اپنی کریٹیوٹی دکھا سکوں، جہاں مجھے ضروری نہیں ہے کہ صبح 7 بجے اٹھ کے جانا پڑ رہا ہو. اگر میں بے شک 12 بجے جاؤں اور رات 10 بجے تک کام کر لوں، ایز لانگ ایز اٹس ڈن. سو یہ چیز ہے. دس از اے گڈ پارٹ اباؤٹ دا جاب. اور اچھی چیز کیا نہیں ہے جاب کی؟ یو ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو ادر پیپل. دیٹس مجھے مطلب میرے لیے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گی، میرے لیے یہ چیز بیکاز مجھے فار ایگزامپل آئی ہیو ٹو گو آن اے ویکیشن، تو پہلے میں یہ نہیں سوچوں گی کہ ویکیشن کا بجٹ کیا ہوگا، کن جگہوں پہ جانا ہوگا. پہلے میں یہ سوچوں گی کہ یار مجھے اپروول ملے گی یا نہیں. تو پھر ایک وہ آپ کو اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے کہ ملے گی تو جائیں گے، یا آپ کو صبح جانا ہے ٹائم پہ. لائک آپ بھاگ کے پہنچ رہے ہوتے ہو، آپ اپنا ناشتہ چھوڑ دیتے ہو، آپ اپنی نیند چھوڑ دیتے ہو، رات میں آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، اینڈ یو ہیو ٹو اسکپ دوز تھنگس
to, you know, سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں ہاں, ساری چیزیں. because I remember مجھے سو جانا ہوتا تھا 1 بجے, ہاں ہاں, اور گھر میں پارٹی چل رہی ہوتی تھی, سب بیٹھے ہوئے ہیں, روز کا ہوتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو بی لائک دیٹ 60-year-old لیڈی کہ بس نہا کے اب سونا ہے, بیکاز آئی ہیو ٹو ویک اپ ارلی. تو وہ ہیو ٹو والی چیز آ جاتی ہے جابس میں, بیکاز آف کورس یو آر رسپانسبل فار دیئر بزنس. اچھا, بزنس میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں؟ اچھی چیزیں تو سب سے وہی مین یہ ہے کہ یو ہیو دا کنٹرول اوور تھنگس. اگر آپ زیادہ کرو گے تو یو کین ایکسپیکٹ مور, اگر آپ کم کرو گے تو یو کین ایکسپیکٹ لیس. چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم 8 گھنٹے کی جگہ 12 گھنٹے بھی کر رہے ہوتے تو وہ ہمیں 12 گھنٹے نہیں لگ رہے ہوتے, بیکاز وہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی بول کے نہیں کروا رہا ہوتا ہے. بیکاز آئی ریممبر میں اسٹارٹنگ میں بالکل ہر چیز میں خود ہی کر رہی ہوتی تھی. ابھی بھی خیر موسٹ آف دا تھنگز آئی ڈو بائی مائی سیلف. تو 5 بجے بھی کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ کام نہیں لگ رہا ہوتا تھا, وہ بیکاز اٹس یور پیشن, یو آر ڈوئنگ اٹ فار یور سیلف فار اے بگر گول. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے تو یہ کرنا ہے. بٹ جاب میں اگر آپ کو کوئی ڈیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے تو ہم بولتے ہیں کس لیے کر رہے ہیں ہم یہ, ہم لائک ہمیں کیا ملے گا اس سے, موسٹلی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک طرح سے نا آپ کے پاس آپ کو انسینٹیو دکھ رہا ہوتا ہے بزنس میں, اور بگر پکچر پہ یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا گول ہے, اور اگر میں دن میں 10 گھنٹے کام کروں گا تو اتنے ٹائم میں اچیو کروں گا یہ گول, اور 18 گھنٹے کام کروں گا تو اتنی جلدی اچیو کر لوں گا. کیونکہ وہ آپ اپنے ویژن کے لیے کر رہے ہوتے, کسی اور کے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. تو فار ایگزامپل ابھی مجھے ویکیشنس پر جانا تھا, تو آئی نیو کہ یار اگر میں 15 دن میں کام نہیں کر رہی تو میں جانے سے 10 دن پہلے اس 15 دن کا کام کروں گی, اور آنے کے بعد بھی مجھے زیادہ کرنا پڑے گا. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بیکاز یو آر ان کنٹرول آف یور تھنگس. بٹ جاب میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا اور ہمارا کیا فائدہ ہے. پرابلمس کیا ہوتی ہیں بزنس میں؟ پرابلمس بہت ہوتی ہیں, اٹس ناٹ جسٹ گڈ پارٹ. اسٹارٹنگ میں یوزلی پرابلمس ہی ہوتی ہیں. سو وین آئی اسٹارٹیڈ تو سب نے مجھے یہی کہا تھا, like usually I ask from my father, brother and my husband. So سب نے کہا تھا کہ 1 سال تک بھول جاؤ کہ how much you are earning, like think of it as you just doing it, just give and don't expect anything in return. تو میں نے یہی کیا, اور میں نے تو خیر بہت برے طریقے سے کیا تھا کہ میں اپنا پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ بھی نہیں کر رہی تھی, which was a very bad part from me, because I was scared کہ I don't know how much I'm earning or things like that. So I just keep on doing things and things and things, but then I was expecting good from the next year. But اگلے سال کووڈ آ گیا. لیکن پھر بھی نا تم نے سال گزارا ہوگا, ہم نے بول تو دیا, لیکن جب تم خود ایکسپیرینس کر رہی ہوگی تو وہ ایکسپیرینس کرنے میں کتنا خطرناک ہوتا ہے. ہاں آف کورس ہوتا ہے, بیکاز آپ سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, بیکاز ظاہر ہے اف یو آر اسٹارٹنگ سم تھنگ فرام اے ویری لو انویسٹمنٹ, فرام اے ویری لیس انویسٹمنٹ. پیسے بھی تم نے اپنے لگائے ہوئے. یس, بیکاز 1 سال جو میں نے جاب کی تھی, میں نے لائک آئی اسٹارٹڈ سیونگ فار ٹریولنگ, بٹ دین آئی تھاٹ کہ ایدر ٹریول or start a business and then travel from that money. So I had to make a decision. So then I invested that particular amount. I understand this. So I started very slow, اور میں نے بہت سلو گروتھ ہی کرنا چاہی تھی, بیکاز میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں ایک چیز پہ اتنا انویسٹ کر دوں جو رسکی ہے, بیکاز PJs آر ناٹ ویری کامن ہیئر ان پاکستان. اب تو ہو گئے ہیں بٹ پہلے نہیں تھے اتنا زیادہ. لائک اٹس بین 4 years. 4 سال پہلے لوگ نہیں کنسیڈر کرتے کہ PJs پہن کے آپ ٹریول بھی کر سکتے ہو, اور آپ اس کو باہر بھی پہن کے جا سکتے ہو, اور یو کین اسٹائل اٹ ان ملٹیپل ویز. اینڈ مور سب سے زیادہ یہ ہے پرابلم کہ لوگوں کو ایک یہ چیز نہیں سمجھ آتی تھی, یا لوگوں کو یہ چیز صحیح نہیں لگتی تھی, اسپینڈنگ 3000 اور 2000 آن اے نائٹ سوٹ. میں نا تمہیں یہاں پر کٹ کروں گا, اور میں اس بارے میں بات کروں گا, ہم تھوڑا سا پیچھے سے آئیں گے. اب ہم اناناس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. Ananas.pk تمہارا برانڈ ہے, ٹھیک ہے. تم کیا کیا بیچتی ہو, کیا کیا بناتی ہو, تھوڑا یہ بتاؤ. اسٹارٹنگ میں یا ابھی فی الحال کیا کیا بن رہا ہے؟ اوکے, سو آئی اسٹارٹیڈ وتھ لاؤنج ویئر, PJs جن کو کہتے ہیں. میں لاؤنج ویئر اس لیے کہتی ہوں بیکاز PJs سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے صرف نائٹ سوٹ, کہ اس کو صرف گھر پہ ہی پہن سکتے ہیں اور اس میں صرف سو سکتے ہیں. لاؤنج ویئر از لائک یو کین لاؤنج ان اٹ آل ڈے
inside or outside your home. آپ اس کو گروسری شاپنگ کے لیے بھی پہن کے جا سکتے ہیں, آپ اپنی فلائٹ کے لیے بھی اس کو پہن کے جا سکتے ہیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو میک سم تھنگ وچ از گڈ فار بوتھ. لائک فار ایگزامپل if I am sitting at home and someone asks me کہ چلو گروسری شاپنگ کے لیے چلتے ہیں یا آئس کریم کھانے چلتے ہیں, تو یوزلی پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار چلو چینج کر کے آتے ہیں, give me 2 minutes or 5 minutes. So I wanted to make something جو اتنا پریزنٹیبل ہو کہ آپ وہ باہر بھی پہن کے جا سکتے ہیں. So that was my thought process behind loungewear. And then with time, because the pricing is very the profit is not good in PJs because اس میں کنزمپشن, فیبرک کنزمپشن اور اسٹچنگ اینڈ جو را مٹیریل ہوتا ہے وہ اتنا سیم ہی لگتا ہے جتنا ایک نارمل 3 piece لان کے سوٹ میں لگتا ہے. اوکے. بٹ دا پیپل will pay 3,000 above or 4,000 for a lawn ka suit, but they will be reluctant paying, even 2,000 for a night suit because it's night suit. ہم سونے کے کپڑوں کے لیے کیوں اتنے پیسے دیں؟ ہم کہہ رہے ہیں سیم چیز ہے, ایگزیکٹلی سیم چیز ہے, را مٹیریل بھی سیم چیز ہے, طریقہ کار بھی سیم چیز, اسٹچنگ کاسٹ ایوری تھنگ از سیم, محنت وحنت سب سیم ہے, لیکن صرف نام کی وجہ سے اور ایک فیل کی وجہ سے اس کے پیسے زیادہ ہیں کہ یار لان تو میں چچا کے گھر پہ جا کر پہن لوں گی. ہاں, ہم پیجز کہاں پہنیں گے؟ سونے کے لیے تو ہم کچھ بھی پہن لیں گے, بھائی کی پرانی شرٹ بھی پہن کے سو سکتے ہیں. لٹرلی بہت لوگ پہنتے ہیں ابھی بھی, لائک ٹی شرٹ میں اور نارمل ٹراؤزرز میں لوگ سوتے ہیں ابھی بھی. ہاں, کرینہ کپور والا لباس, ہاں, گیت والا لباس. سو دیٹس وائی آئی ہیڈ ٹو ایڈ مور ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنس. جیسے کہ ابھی کیا لائک cords is like matching separates, like same print of shirt and trouser. مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا, لیکن مجھے پتا ہے جب تم نے بتایا ایکسپلین کیا تو میں سمجھ گیا. اب now the thing is کہ فار ایگزامپل جتنا فیبرک کارڈس میں لگا ہے اتنا ہی فیبرک پیجز میں لگا ہے, جتنی اسٹچنگ ٹائم اینڈ کاسٹ کارڈس میں لگی ہے اتنی ہی, اینڈ یوزلی لوگ سیم فیبرک بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. بٹ people will pay 4,000 for cords but they will not pay 2,000 for PJs. کیونکہ بناوٹ کا بھی ڈفرنس ہے, because they know اس کو کس طرح, اس کو کہاں آپ پہن کے جا سکتے ہو, ان کے اس کی ورڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. میں ریسٹورینٹ میں پہن کے جا سکتی ہوں. ایگزیکٹلی اینڈ دے نو کہ اس کو پہن کے اچھے لگیں گے ہم باہر جاتے ہوئے, اس کو اسٹائل کر سکتے ہیں. دین آئی ایڈیڈ ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنس لائک کارڈس, اس کا اچھا رسپانس آیا. دین ڈریسز, سمر ڈریسز, اس کا اچھا رسپانس آیا بیکاز ڈریسز آر ماڈسٹ, لائک یہاں پہ لوگ پہنتے ہیں زیادہ تر بیکاز دے آر لانگ اینڈ دے آر لوز. سو پینٹ شرٹ سے زیادہ آئی تھنک دیر آر سو مینی لیڈیز دے آر کمفرٹیبل ویئرنگ ڈریسز, تاکہ اس کے اوپر وہ حجاب بھی کر سکتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ لک بیڈ, اٹ لکس نائس. اینڈ وین دے آر ٹریولنگ لائک دیز کائنڈ آف ڈریسز دے ویئر موسٹلی وین دے آر ٹریولنگ بیکاز it's why they are sellable. So I had to add these kind of products, and then I added menswear also. I had a good response for that as well. تو تم نے اتنی ساری چیزیں ایڈ کر دی, تم نے مینس ویئر کے اندر بھی کچھ چیزیں نکالی ہیں؟ ہاں, میں نے مینس ویئر میں لائک پیجز ہی نکالے بیکاز بہت سارے لوگ تھے میرے پاس, لائک کویشچنز آنا شروع ہوئے کہ آپ لڑکوں کے لیے کب نکال رہی ہیں لاؤنج ویئر, اور لڑکوں کے لیے آپ پیجز کب نکال رہی ہیں. رو رہے تھے لڑکے؟ رو نہیں رہے تھے, دیر واز اے ڈیمانڈ, بٹ بہت تھوڑی سی ڈیمانڈ تھی, بٹ دیر واز اے ڈیمانڈ. اب انس نے میسج کیا تھا بھائی, سلمان پاریک نے میسج کیا تھا, دیر واز اے لٹل ڈیمانڈ. صحیح ہے. تو پھر میں نے ایک چھوٹی سی کیپسول کلیکشن نکالی جسٹ ٹو ٹیسٹ دا مارکیٹ کہ کس طرح کا رسپانس آتا ہے لڑکوں کا, کیونکہ اچھا لڑکوں کا بھی اس طرح زیادہ رسپانس آیا تھا کہ لڑکیاں ہی خرید رہی تھیں لڑکوں کے لیے, اپنے ہزبینڈس کے لیے, اپنے بوائے فرینڈس کے لیے, میچنگ پیجز کر کے. یہ بھی تو یار کیا بات کروں اس بارے میں, لیکن خیر اگر میری بیگم مجھے فورس کرتی ہے کہ یار سیم کپڑے پہنے تو شاید میں منع کر دوں. یقین کرو عمر اکبر اینتھنی والا فیل آتی ہے. مجھے کوئی یاد آ گیا اس سے نہیں, لیکن اگر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ چوائس ہے سب کی یار, ٹھیک ہے بھائی چوائس بھی ہے, لیکن کچھ لوگ میچنگ کے لیے بھی نہیں لے رہے ہوتے, جسٹ ایز اے گفٹ لے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دے نو کہ یار ان کے جو ہے ہسبینڈ کو اس طرح کی کمفرٹیبل ویئرنگ پسند ہے اور ان کو کہیں اور نہیں ملی ہے, تو وہ ایز اے گفٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 2 سیم لیے اپنے لیے اور ان کے لیے, ایز اے گفٹ بھی لیتے ہیں لوگ, بیکاز لڑکوں کو گفٹ دینے کے لیے کوئی زیادہ آپشنس تو ہوتے نہیں ہیں. ٹیک ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, گھڑیاں ہوتی ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, گاڑی دے دو. گاڑی ہر کوئی نہیں دے سکتا نا, چھوٹی والی گاڑی دے سکتا ہے. ہاں یہ تو ہے, زبردست یار.
ای کامرس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ ای کامرس کا بزنس پاکستان میں کیسا ہے, کیونکہ تمہیں تو کافی ٹائم ہو گیا ہے اسٹارٹ کیے ہوئے. 3 سال ہو گئے 3 سال بہت ہوتے ہیں. ہاں ویب سائٹ کو 3 سال ہو گئے. ہاں, اس سے پہلے صرف 4 سال. 4 سال بہت ہوتے ہیں. اس سے پہلے صرف انسٹاگرام تک تھا, اینڈ دین اس کے بعد ویب سائٹ پہ کام کرنا شروع کیا. بہت سمپل ویب سائٹ بنائی تھی, اینڈ دین اس کو دیکھا کہ کس طرح کتنی ریچ آ رہی ہے, کتنے لوگ پرچیز کر رہے ہیں تھرو ویب سائٹ, کیونکہ اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن ہمارے یہاں الٹریسی ہے, ایجوکیشن اتنی نہیں ہے. تو جب آپ چیک آؤٹ ایڈ ٹو کارٹ کر کے چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دیر آر لائک ملٹیپل تھنگس ٹو فل اپ, تو ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ پرومو کوڈ کہاں ڈالنا ہے. اتنی سارا, ہاں پروسیس مشکل ہے. ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی لیڈی ہیں 50+ ہو از ناٹ ایجوکیٹڈ, جن کا ٹیکنالوجی سے اتنا کوئی نہیں ہے واسطہ, یا ان کو نہیں یوز کرنا آتا, تو وہ کیسے آڈر پلیس کریں گی. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہو آر لائک کہ آپ انسٹاگرام پہ آڈر لے لیں, تو ان کا آف کورس کبھی کبھی لے بھی لیتے ہیں, اینڈ دین ان کے بہاف پہ ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے ای کامرس, لائک ای کامرس انڈسٹری میں ہماری, کہ لوگوں کو کس طرح اس چیز کے لیے ایجوکیٹ کریں. اور کیا پرابلم ہے؟ بہت ساری پرابلمز ہیں. تو اب ہمارے یہاں لائک بہت سارے اسمال بزنسز ہیں, اسمال میڈیم بزنس ہیں, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا بزنس کس پلیٹ فارم کے اوپر بہتر رہے گا اس کی ویب سائٹ. فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا تھا, اور میں ابھی بھی ریگریٹ کر رہی ہوں, جب کہ مجھے 3 سال ہو گئے, مجھے اس چیز کی نالج نہیں تھی کہ میرے بزنس کے لیے وو کامرس زیادہ اچھا ہے یا شاپیفائی زیادہ اچھا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات بہت بےتکی لگے گی کہ یار یہ تو اتنا سمپل ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے, بٹ سب کو نہیں پتہ ہوتا. مطلب آپ کو پتہ تھا یہ بات؟ مجھے ابھی بھی نہیں پتہ. مجھے بھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتہ, بٹ ابھی ریسنٹلی میں نے ہوسٹنگ پرچیز کی ہے, مجھے رینیو کرانی تھی, چینج کرنی تھی. تو میں نے غلطی سے میں نے 4 سال کا پلان لے لیا ہوسٹنگ کا, اینڈ دین بعد میں آئی ریئلائزڈ کہ مجھے تو اپنا ویب سائٹ شاپیفائی پہ کنورٹ کر لینا چاہیے تھا, بیکاز اٹس مور یوزر فرینڈلی, اٹس بیٹر ان ٹرمز آف سیلز اینڈ یوزر ایکسپیرئنس. اور مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی. اور جب مجھے اتنی ڈیٹیل میں, یا اس کے ایک ہوتا ہے نا کہ پروز اینڈ کونس پتہ چلے, لائک پتہ تھا دیر از اے ڈفرنٹ پلیٹ فارمس فار ڈفرنٹ ویب سائٹس, بٹ اتنا ڈفرینس نہیں پتہ تھا. لائک اٹ واز لائک کہ ہاں ہے, کوئی بات نہیں, میری وو کامرس پہ تو کوئی ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس, بٹ اٹ ڈز. تو اب دا تھنگ از کہ آئی ہیو آلریڈی اسپینڈ لائک 4 years. شاپیفائی ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا یہ بتاؤ. اٹس لائک اے پلیٹ فارم فار یور, آسان الفاظ میں ایک ویب ڈیولپر آپ کو زیادہ بہتر سمجھا سکتا ہے یہ بات, بٹ فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو مجھے صرف یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وو کامرس لائک فرام اے لے پوائنٹ آف ویو, اگر میں کہیں ویب سائٹ پہ آرڈر کر رہی ہوں, وہ بہت لوڈ ہو رہی ہے یا ٹائم لے رہی ہے یا اٹس ناٹ گڈ, تو میں اگر میں نے کچھ لینا بھی ہوگا نا, میں ایڈ ٹو کارٹ بھی کر چکی ہوں گی, تو میں وہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی کہ یار اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. بٹ شاپیفائی فرام اے یوزر پوائنٹ آف ویو از گڈ, اٹس اسموتھ, کہ آپ بہت ایزیلی براؤزنگ کر سکتے ہیں. آپ لائک اس پہ تھیمز اچھی ہیں, فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو اس میں تھیمز اچھی ہیں, اینڈ اٹ ڈز ناٹ ٹیک لوڈنگ ٹائم. ٹھیک ہے, تو آپ کا بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز اچھی ہے اگر آپ کا پروڈکٹ اور ساری چیزیں اچھی ہیں, اور وو کامرس پہ بھی آپ کی ویب سائٹ پہ ہے, اور شاپیفائی پہ بھی آپ کی ویب سائٹ ہے, تو لوگ شاپیفائی پہ زیادہ ایزیلی پرچیزنگ کر سکتے ہیں, بیکاز اس کا یوزر ایکسپیرینس اچھا ہے. بٹ اٹس اے لٹل بٹ مور ایکسپینسو, کیونکہ شاپیفائی پہ آپ کو منتھلی یا اینول پے کرنے ہوتے ہیں, اینڈ وو کامرس میں آپ کی جسٹ 1 ٹائم ہوتا ہے, اینڈ اس کے بعد آپ کی ہوسٹنگ الگ پلان ہوتی ہے. شاپیفائی پہ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے فار ہوسٹنگ, آپ شاپیفائی کو ہی ڈائریکٹ پے کر رہے ہوتے فار ایوری تھنگ, فار تھیمس, فار ہوسٹنگ اینڈ آل دیز تھنگس. تو اٹس اباؤٹ یوزر ایکسپیرئنس. اگر کوئی میرا اسٹور ہے لائک پروڈکٹ بیسڈ اسٹور, اس کے لیے شاپیفائی از گڈ. بٹ فار ایگزامپل میرا کوئی ہوٹل ہے یا میری کوئی سروس انڈسٹری ہے, تو اس پہ میں وو کامرس پہ بھی بنا سکتی ہوں, جسٹ ٹو گیو دیم انفارمیشن. یا بہت کم لمیٹیڈ پروڈکٹس ہیں, زیادہ پروڈکٹس ہیں, یا ویڈیوز بھی ڈالنی ہے مجھے, اور ہائی ریزولیوشن امیجز بھی ڈالنی ہے, تو اس کے لیے شاپیفائی از گڈ. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فار ایگزامپل کتنی بار ایسا ہوا ہوگا یا کہ کسی نے تمہیں آڈر دیا ہو, ٹھیک ہے, اور جو COD والا آڈر ہوتا ہے, اور کیش آن ڈلیوری, اور ایک بندہ لے کر گیا ہو, تمہارا جو کوریئر والا ہے وہ لے کر گیا, اور وہ بندہ جو ہے وہ اس نے آڈر لینے سے منع کر دیا. بہت ہوتا ہے بہت. کتنا بڑا نقصان ہے یار. منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے. اچھا,
ابھی آج میرے پاس 4 ریٹرن آرڈرز آئے. کیوں؟ I don't know, because honestly I don't understand this thing. مطلب کون ہے یہ لوگ؟ پیسے ختم ہو گئے تھے. اچھا ایک تو اس میں بھی 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو لوگ ہوتے ہیں بیچارے رائڈر کو اتنا خوار کرا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اتنی ہمارے لائک پاکستان میں ایون گوگل میپس یوز کرنا بھی کتنا مشکل ہے. ایگزیکٹلی رائڈرس کے لیے بھی پرابلم ہے. رائڈرس کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک تو رائڈرس کو بھی ماشاء اللہ سے نا گوگل میپس استعمال کرنے نہیں آتا ہے. نہیں, جن کو آتے ہیں ادھر بھی لائک ہمارے یہاں گلیاں اتنی, ایک گلی کے اندر سے 2 گلیاں اور جا رہی ہوتی ہیں. گوگل میپس خود بھٹک جاتا ہے کبھی کبھی. ہاں لائک لوکیشن پہ یہاں پہنچنا ہوتا ہے, رائڈر بیچارہ پیچھے والی بلڈنگ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی نارمل چیز ہے. ہمارے گھر کا بھی یہی ہے کہ ہم جب بھی منگواتے ہیں پیچھے والی گلی میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ گوگل میپس کا بولیں یا ہماری گلیوں کا بولیں. یہ گوگل میپس کو میں بلیم کروں گا اس میں. تو پرابلم یہ ہے کہ اب رائڈرز اتنی مشکل سے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پھر ان کو ویٹ کراؤ 15 منٹ, ٹھیک ہے کہ آ رہے ہیں ابھی, یہ ہے وہ ہے. کیونکہ گھر میں ایک گھر میں اکثر 10 12 لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آرڈر کس کا آیا ہے. تو پہلے سب ایک دوسرے سے پوچھ کھچڑی فلم کا پرمندر والا بھی پرمندر کی کال آئی, کون سی پرمندر ہے؟ 36 پرمندر ہے. تو سب پوچھ ہوتے کس کا آرڈر ہے. جب تک یہ کنفرم ہوتا ہے جس کا آرڈر ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. تو وہ پھر رائڈر کو بولتے ہیں کہ آپ بعد میں آئیے گا. بعد میں آئیے گا, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے. آپ کل آئیے گا, آپ کل صبح 11 بجے آئیے گا, یا آپ کل شام 6 بجے کے بعد آئیے گا. تو بہت زیادہ کنوینئنس چاہیے لوگوں کو یار, سکون چاہیے. بس سکون چاہیے. تو یہ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. پھر بیچارہ رائڈر 2 3 دفعہ, اکثر 3 دفعہ بھی جا رہا ہوتا ہے ایک جگہ پر. اچھا, ایگزیکٹلی. اور اکثر تو رائڈرز ہم سے پھر آ کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ان کا آپ آرڈر کینسل کر دیں, یہ نہیں لے رہی ہیں, یہ لیں گی ہی نہیں. کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ایک ہی دفعہ پہ ایک ہی اب گھر اتنا دور یہاں سے آپ وہاں, اتنا بڑا کراچی ہے ہمارا, ادھر سے ادھر سے ادھر رائڈر جا رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک دفعہ اور یہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, ان کو چاہیے شاید, ہم کوشش کرتے ہیں اپنا کہ بھائی کسی طرح ان کو ڈلیور کروا دیں. بٹ اٹ ہیپنس. اور بہت سارے لوگ کا پھر یہی ہوتا ہے ریٹرن کہ نہیں چاہیے. کارڈ والا سسٹم اچھا ہے. موڈ چینج ہو گیا ہے. اچھا, موڈ بھی اب نہیں چاہیے. یہ کیا ہے یار, اب نہیں چاہیے, اب نہیں چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے یار. اچھا چلو, ایک تو ہم لوگوں کو ڈلیوری کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے, دین پیکیجنگ کاسٹ. ظاہر ہے اب ایک فلائر یوز ہو گیا تو تب تو پھینکنا پڑے گا اس کو, تو وہ دوبارہ تو یوز نہیں کر سکتے. بہت ساری کاسٹ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. رائڈرس کو آف کورس پے کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ہم ان کے اوپر لائک انہوں نے تو جا کے اٹیمپٹ کی ہے نا ڈلیوری, ناؤ وی ہیو ٹو پے فار دیٹ. اور کوریئر کمپنیز میں یہ ہوتا ہے کہ ونس دا پارسل از ڈسپیچڈ, بھلے ہم اس کے 5 منٹ بعد اس کو کینسل کیوں نہ کر دیں. لائک بے شک رائڈر جو ہے وہ ابھی سٹی سے باہر نہیں گیا, اگر ہم تب بھی کینسل کر دیں تو بھی ہمیں ڈلیوری چارجز بیئر کرنے پڑتے ہیں. اٹ میک سینس, کیونکہ انہوں نے سب نے تو اپنی اٹیمپٹ کر لی, سب نے اپنی جان مار دی, ٹھیک ہے, لیکن جس نے منگوایا تھا اس کا موڈ چینج ہو گیا. ان کو اب چاہیے ہی نہیں اب. اور اتنے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ناؤ وی آر ٹریولنگ, تو بھائی آپ بتا دیں کہ آپ اس کے بعد یا تو ڈلیور کریں یا اس سے پہلے, اس ڈیٹ سے پہلے ڈلیور کر دیں. بیکاز کراچی میں لائک آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ 1-2 دن کے اندر ڈلیور ہو جائے, بیکاز ود ان اے سٹی اٹس ایزیئر. بٹ اگر آپ باہر جا رہے ہو تو ایک دفعہ کوریئر ڈسپیچ ہو گیا ہے تو آپ جو ہیں اس کو واپس اگر ہم کینسل بھی کرتے ہیں تو وہ پھر ایک پروسیجر کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. ایک الگ سے میرا پارسل تو نہیں آئے گا اتنا دور سے, تو وہ سارے پارسل لے کے آ رہا ہے کوئٹہ سے, بٹ سارے ایک ساتھ ہی آ رہے ہوتے ہیں نا, تو آف کورس اس کی کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑتی ہے. دین پھر وہ 1 ہفتے بعد ریچ ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ, تو اس کا اگر کوئی اور آرڈر بھی آ جائے تو ہمیں وہ آرڈر بھی نہیں لے سکتے اکثر. مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے پورے پاکستان میں تم بیچ رہی ہوتی ہے کپڑے, کون کون سے ایسے شہر ہیں جن کا تم نے نام بھی نہ سنا ہو, یار یہاں سے بھی آیا آرڈر؟ بہت سارے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہوگا, اچھا لگتا ہوگا. چھوٹا لاہور شہر ہے, ہاں الگ سٹی میں ڈیسٹینیشن میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا, چھوٹا لاہور آئی ڈونٹ نو, اب مجھے مجھے لگا شاید کوئی بڑا لاہور بھی ہوگا, لیکن نیو کراچی تو ہے ہمارے پاس. ہاں بٹ وہ لاہور میں نہیں ہے, وہ چھوٹا لاہور الگ کچھ ہے, آئی ڈونٹ نو. اور کہاں سے؟ لائک بہت ساری جگہیں ہیں. بلوچستان سے, لائک ہر جگہ سے آ رہا ہوتا ہے. آزاد کشمیر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں. کے پی, that's a good thing about e-commerce, right? گجراوالا لائک اس ایریا سے, لائک پنجاب سے زیادہ آتے ہیں میرے پاس آرڈرز کمپیئر ٹو کراچی, بیکاز آئی ڈونٹ نو وائی. اچھی بات ہے یہ تو. ہاں اٹس گڈ تھنگ, بہت اچھی بات ہے. سو یا. اچھا مجھے بتاؤ, اسکیمز ہوتے ہیں؟ اسکیمز ہوتے ہیں. اسکیمز آئی تھنک سب کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. اسکیمز تو ایک تو ای کامرس والے بھی اسکیم کرتے ہیں عوام کے ساتھ, یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. ای کامرس والے لائک واٹ یار فیک اسٹورز بنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ آرڈر کرو, لے بھائی پیسے دے کر غائب. بہت ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ دیکھیں اس میں بھی نا عوام کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ
کس طرح کس ٹائپ کے بزنس کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہو, خرید رہے ہو. اگر ایک رینڈم پیج بنا ہوا ہوگا جو پنٹرسٹ کی پکچرز یوز کر رہے ہوں گے تو آف کورس میں نہیں خریدوں گی وہاں سے. ہاں ہم کو پتہ نہیں ہے نا مطلب, پتہ چل جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے نا کس طرح کے لوگ ہیں ہمارے یہاں, لائک آئیڈیا دیر آر ایجوکیٹڈ پیپل آلسو, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے پکچر ریفرنس امیج ڈالی ہوئی ہے کسی اور کی, بٹ یہ ہمیں سیم بنا کے دے دیں گے. کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز فار ایگزامپل زارا پہ 8,000 کی مل رہی ہے اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم ڈیوب بنا کے 1,000 روپے میں دے دیں گے, تو وہ ایک ہوتا ہے نا کم پیسوں میں ایک اچھی چیز مل جائے گی تو ٹرائی کر لیتے ہیں, اور اس میں پھر مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار. یہی پرابلم ہے. تو ایسا تو ہوگا. اپنا تم ایک اسکیم تو بتاؤ, جو لڑکی نے کیا تھا اس کی اسٹوری کیا تھی, کیا ہوا تھا یار؟ یہ ایک پڑھی لکھی امیر برگر لڑکی نے, شی واز رچ, بہت امیر, ایک کلاسک, بیکاز میرے جو رائڈر تھے شی واز بیسڈ ان کراچی. سو دا تھنگ از کہ کسی نے آرڈر پلیس کیا آن انسٹاگرام. اس ٹائم پہ میری ویب سائٹ نہیں تھی کیونکہ فرسٹ ایئر ہی تھا میرے بزنس کو, اور آف کورس جب بھی کوئی آرڈر آتا تھا تو ایک ہوتا ہے اندر سے دل ڈانس کرنے لگتا تھا, ایک چھوٹا سا بھی آرڈر آ رہا ہوتا تھا تو بیکاز اٹ واز نیو. ٹھیک ہے, تو ایک آرڈر آیا میرے پاس, ایک کوئی تھیں فیمیل, خاتون, انہوں نے ایک آرڈر پلیس کیا اور 3-4 آرٹیکل کے ایک ساتھ آرڈر پلیس کیا. آئی واز لائک واو ماشاء اللہ. تو پھر انہوں نے فوراً لائک ود ان 2 منٹس انہوں نے بس بولا یہ چاہیے, یہ سائز چاہیے, اور اپنا مجھے آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلس دے دیں. میں نے دے دی, اینڈ دین انہوں نے فوراً مجھے اسکرین شاٹ دے دیا پیمنٹ کا, اینڈ شی واز لائک مجھے ارجنٹ چاہیے, آپ مجھے آج ہی ڈلیور کروا دیں. اچھا, اس کا بات کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ تمہیں لگا ہاں یار بہت امیر لڑکی ہے, فوراً چاہیے اس کو. وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اینڈ ویری گڈ ووکیبلری, مجھ سے بھی زیادہ اچھی ووکیبلری تھی, اور بہت ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہاں پہننا ہے, بٹ مجھے ارجنٹ چاہیے تو آپ یہ کروا دیں ارجنٹ, میں ایکسٹرا ڈلیوری چارجز بھی پے کر دوں گی. آئی سیڈ اوکے. دین آئی کانٹیکٹڈ مائی رائڈر, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کو یہ ایک آرڈر ہے, DHA کا ہی آرڈر تھا, تو یہ آپ ڈلیور کر دیں گے تو آج ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ فوراً ود ان ہاف این آور آئے. انہوں نے مجھے کیونکہ پیمنٹ ریسیٹ بھیج دی تھی تو میں نے وہ آرڈر ڈسپیچ کروا دیا. وہ آرڈر چلا گیا, اینڈ دین انہوں نے مجھے کہا کہ ریسیوڈ. آئی سیڈ چلو اوکے. اینڈ دین نیکسٹ ڈے ان کا ایک اور آرڈر آیا, اس میں کوئی 8-9 آرٹیکلز انہوں نے خریدے. انہوں نے مجھے دوبارہ فوراً اسکرین شاٹ بھیجا پیمنٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ رائڈر کو گھر پہ بھیجیے گا. انہوں نے کوئی ایڈریس بتایا نیئر فورم, اینڈ آئی واز لائک اوکے ٹھیک ہے. میں نے کہا میں کسی کو گفٹ بھیج رہی ہوں, یہ میں نے جو اپنے لیے لیا تھا وہ انہیں بہت پسند آیا ہے, تو یہ دوسرے ایڈریس پر ہے, تو ٹھیک ہے میں نے بھیج دیا. اب جب رائڈر وہاں پہنچا اور واپس آیا تو لائک 1-2 دن بعد جب میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تو مجھے پیمنٹ ریسیو ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی. آئی تھاٹ بینک سے کوئی پرابلم ہے. آئی کانٹیکٹڈ بینک, انہوں نے کہا کوئی آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب میں نے وہ اسکرین شاٹ زوم کر کے دیکھے تو آئی ریئلائزڈ کہ وہ فیک تھے. لائک پیمنٹ لائک حبیب میٹرو الگ طریقے سے لکھا ہوتا ہے, اٹ واز فوٹو شاپڈ بیسکلی. تو آف کورس کچھ سمجھ نہیں آیا اس وقت کیا کریں. اینڈ دین آئی کانٹیکٹ کیا ان کو میں نے, اینڈ شی واز لائک کہ نہیں وہ ہے اینڈ یہ وہ. اچھا انٹرسٹنگلی وہ لڑکی کانٹیکٹ میں تھی تم سے؟ ہاں وہ بھاگی نہیں. لیکن تمہاری غلطی یہ تھی کہ اسی وقت تم نے چیک نہیں کیا. میری غلطی تھی بیکاز آئی ایکسیپٹ مائی مسٹیک. میں نیو تھی, مجھے ایک ہوتا نا کہ ایک آرڈر آیا اور آپ بس یہ دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہے پیمنٹ تو آ گئی ہے بیکاز انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کر دیا ہے. ابھی بھی بہت لوگ یہی اسی لائک ہر کوئی فوراً بینک نہیں دیکھ رہا ہوتا, سب کے پاس آن لائن بینکنگ نہیں ہوتی ہے, کوئی ہر کوئی ایپ نہیں یوز کر رہا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ اسکرین شاٹ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں پیمنٹ کا. تو لیکن کرنا چاہیے, ہاں جب تک ویریفیکیشن نہ ہو نہیں آپ آرڈر ڈسپیچ کریں, بھلے 1 لاکھ کا کیوں نہ آرڈر آیا ہوا. اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نقصان سہ لیا ہے, اب آپ کو نہیں سہنا پڑے, کیونکہ یہی ہوتا ہے پرابلم. ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کسٹمر نے پے کر دیا, اسکرین شاٹ شیئر کر دیا, ناؤ وی ہیو اے پروف, تو ہم آگے اس کو بھیج دیتے ہیں. کیونکہ اچھا ان کو ارجنٹ بھی چاہیے تھا, بہت ارجنٹ چاہیے تھا, تو ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہ یار ان کو کسی طرح پہنچانا ہے, ہاں کسی طرح پہنچانا ہے ورنہ کینسل نہ ہو جائے, ورنہ کوئی کمپلین نہ آ جائے, ورنہ کوئی بیڈ ریویو نہ آ جائے. 40-50 کا آرڈر ہے, 40-50 50,000 تقریباً دونوں آرڈرز ملا کے ان کے ہو رہے تھے. تو خیر جب میں نے ریئلائز کیا بائی دا ٹائم بہت لیٹ ہو چکا تھا, پھر ان کو کانٹیکٹ کیا, دین رائڈر کو بلایا. ان کو تو ایسے بول رہی ہو, اتنی عزت دے رہی ہو اس کو چور تھی یار وہ لڑکی. ہاں آئی ڈونٹ نو ہر ایج. ہاں ینگ ہی تھی, ینگ تھی, ہاں ینگ تھی. اور رائڈر کو خیر میں نے بلایا اسی وقت کہ
بیکاز مجھے تھا کہ آرڈرز کے اچھا اس نے کہا کہ مجھے ملے ہی نہیں تھے, میں نے تو کسی اور کو, کیونکہ اس نے کہا تھا میں کسی اور کو گفٹ بھیج رہی ہوں, اس نے کہا مجھے تو ملے ہی نہیں, آئی ڈونٹ نو, میں نے تو جس کا ایڈریس دیا تھا اس کو آپ نے پہنچانا تھا. خیر رائڈر آئے, رائڈر نے کہا کہ نہیں وہ اسی نے ہی لیے ہیں, کیونکہ میں تو کسی کے گھر پہ میں نے ڈلیور ہی نہیں کیا. وہ گاڑی میں آئیں, اب آئی تھنک بڑی کوئی ریوو, ہاں لینڈ کروزر یا ریوو تھی, تو وہ گاڑی میں آئی, اس نے جسٹ اپنا مرر اتارا اور اس نے مجھے, کیونکہ نمبر تو انہیں کا ہی تھا, تو وہ کال پہ بات کر رہے تھے رائڈر اس سے, تو اس نے کہا ہاں آپ ادھر آ گئے, یہ ہے وہ ہے, اس کو رستہ سمجھایا, کھڑکی سے ہی انہوں نے پارسل لیا اور چلی گئی. تو رائڈر نے لینڈ کروزر والے چوریاں کر رہے ہیں لڑکیاں یار, بس ایسے ہی ہے, سوچنے کی بات ہے. اور اچھا ریزن نہیں سمجھ آیا کہ کوئی کیوں کرے گا یہ حرکت, لائک گاڑی بیچ دے بھائی اپنی. اور پی جیز کون چوری کرے گا, مطلب کیا کریں گے آپ اتنے سارے پی جیز. بٹ ڈو یو نو دیٹ کا. یو آر ناٹ دی اونلی ون. جب ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن میں گئے, میں نے انسٹاگرام پہ ڈالا, تو ایگزیکٹلی اسی نمبر کے ساتھ کافی سارے لوگوں کو اس لڑکی نے اسکیم کیا تھا. اور اسپیشلی وہ تم ایک اور چیز نوٹس کرو, کیونکہ وہ جتنے بھی لگژری گڈس والے ہیں نا, ٹھیک ہے, جتنے بھی کوئی اگر فار ایگزامپل ڈرائی فروٹس بیچ رہا ہے, باہر کی چاکلیٹس بیچ رہا ہے, امپورٹڈ اسٹف بیچ رہا ہے, مہنگی چیزیں, فروٹ پلیٹرز جو مل رہے ہوتے ہیں, جو چیز پلیٹرز ہوتے ہیں, وہ اس نے اس کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا, لائک بالکل آئی ڈونٹ نو. ایک بندہ تھا جو کہ ڈرائی فروٹس بیچ رہا تھا, اس نے کوئی 2-3 کلو کاجو منگوا لیے تھے بہت سارے, وہ لے کر بھاگ گئی تھی. اور اس کا جو طریقہ واردات تھا وہ یہی تھا کہ وہ فورم کے سامنے والی گلی میں بلاتی تھی, وہی راستہ تھا, وہی لینڈ کروزر میں آتی تھی بلیک کلر کی. کیونکہ پھر مجھے نا باقی لڑکیوں نے بھی کانٹیکٹ کیا کہ دانیال بھائی ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہ تھا, یہی ہوا, اور لڑکی کا نام انہوں نے ڈفرینٹ بتایا کہ اس لڑکی کا نام یہ نہیں یہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت پینک لگ رہی تھی, انگریزی میں بات کر رہی تھی کنٹینیوسلی, یہی بول رہی تھی کہ میں ٹریول کرنے والی ہوں. میں نے بولا یار یہ کیا کون ہے, اور اس کی 2 پروفائلس تھیں جس کے لیے اس نے بیسکلی کہا تھا کہ میں اس کے لیے میں آرڈر کری, تو وہ بیسکلی وہ بھی خود ہی تھی. تو بہت ہی کوئی عجیب ویئرڈ سی اسٹوری تھی, بٹ ہاں سیکھا بہت, 1 سال کے اندر بہت سیکھ لیا تھا. ایک میرا جو اسٹارٹنگ میں جو کوریئر کمپنی تھی ان کے ساتھ بھی میرا یہی ہوا تھا. کوئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ان کے پاس میرے ڈیو تھے, اور انہوں نے اپنی کمپنی بند کر دی تھی. لائک جب میں نے بھیجا کسی کو, ان کے آفس تو بند ہوا تھا, آفس there was no office literally. اور میں اکیلی نہیں تھی, بہت ظاہر ہے پراپر ایک کوریئر کمپنی تھی, بہت سارے کلائنٹس ہوں گے ان کے پاس, اور وہاں پہ کوئی آفس ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں گیا تھا وہ آفس. ویسے آئیڈیا بہت اچھا ہے, اگر میں کوریئر ایک چور مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے, وہ ایک کوریئر کمپنی کھولے, سارے برانڈس کو بولے بہت چور ہیں ہمارے یہاں. بات ہے نا, اس نے کیا ہے یہ کہ بھائی ہم سستے میں آپ کا کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور ود ان اے منتھ پیسے لے کے بھاگ جاتا. سو بیڈ یار, آفس ہی نہیں تھا کوئی. وہی تو میں نے اپنے رائڈر کو بھیجا کہ وہاں دیکھیں کسی, جس کے وہاں کے کچھ جو امپلائیز تھے ان کو کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا ہم تو وہ چھوڑ چکے ہیں کمپنی, کیونکہ اب وہ کمپنی کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ بھی بہت ہی ویئرڈ سین تھا. لیکن تم کیا دیکھتی ہو ای کامرس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں؟ ہے بہت پوٹینشیل ہے, بٹ ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں, ہمیں لیکن بیسکس نہیں پتہ, ہمیں پہلے بیسکس سیکھنی ہوتی ہیں ہر چیز کی. لائک بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل دیر آر لائک تھاؤزنڈز آف اسمال بزنسز ان پاکستان, بٹ کوئی بھی آئی ڈونٹ تھنک سو اس میں سے لائک 10% بھی رجسٹرڈ ہوں گے. تو جب آپ ایک دفعہ رجسٹرڈ کرتے ہو تو آپ پیمنٹ گیٹ ویز ایزیلی ایڈ کر سکتے ہو. اور یہ تم نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, تو جو فار ایگزامپل 1000 اسمال بزنسز ہیں, ان میں سے کتنے % کی اپنی ویب سائٹ ہوگی؟ مشکل سے 10% کی, مشکل سے, کیونکہ سب کو وہی ایز اور کمفرٹ ہے. ہم بیٹھے ہوئے ایزیلی انسٹاگرام پہ کوئی آرڈر کر رہا ہے, ہم نے پیک کیا اور ہم نے دے دیا. دیر از نو پراپر برانڈنگ, دیر از, وہ سب دکانیں ہیں, دے آر ناٹ اے برانڈ. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایک کمپنی, ایک برانڈ بنانا اور ایک دکان چلانا. گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. تو وہ بزنس پھر اسکیلیبل نہیں ہوتے, وہ ہو ہی نہیں سکتے اسکیلیبل, کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی اتنا ہی ہے کہ 10 بک جائیں دن کے ہو جائے گا ہمارا پورا, تو پھر آپ 10 ہی بیچو گے, آپ 12 کی کوشش بھی نہیں کرو گے. سو دیٹ از بڑا صحیح پوائنٹ ہے, اٹ ایکچولی میک سینس. مجھے بتاؤ کہ تم جب شوٹ ووٹ کر رہی ہوتی ہے تو تمہیں کوئی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل کیونکہ تم نے مجھے بتایا کہ تم بالی گئی ہیں اور تم نے وہاں پر مختلف ماڈلس کے ساتھ شوٹ کی, تم نے پاکستان میں تم نے شوٹ کی. سو ڈو یو سی دا ڈفرینس ان دس پروفیشن؟ یا دیر از اے ہیوج ڈفرینس. کیا ڈفرینس ہے؟ لائک میں نے یہاں پہ کافی دفعہ شوٹ کر چکی ہوں, مے بی 10-12 دفعہ میں کر چکی ہوں گی شوٹ 4 سالوں میں.
انزائٹی ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ جب آپ کچھ ایک پلان لائک یو ہیو ٹو پلان اے شوٹ, یو ہیو ٹو کیٹر ایوری ونز نیڈ, آپ کو یہ کھانا کرنا ہے, آپ کو کنوینس پرووائڈ کرنی ہے سب کو. میں نے تمہیں شوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے زیادہ تمہیں ڈرے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم ڈری ہوئی ہوتی ہو, تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار ماڈل مجھ پہ غصہ نہ ہو جائے, ماڈل کو خدا نہ چھوڑ کے نہ چلا جائے بیچ میں کوئی کام. بیکاز دیر از اے ڈفرنس بٹوین کہ میں ایک بہت بڑا برانڈ ہوں اور میرے پاس بہت بڑا بجٹ ہے, دین بینگ اے اسمال بزنس. لائک فار ایگزامپل اگر میرا 1 لاکھ کا بجٹ ہے ایک شوٹ کا, تو وہ میرا وہی بجٹ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ماڈل چلی گئی یا کچھ پرابلم ہو گئی تو میں اگلے دن اور پیسے لگا کے دوبارہ شوٹ کر سکتی ہوں, یا مجھے شوٹ اچھا نہیں لگا تو میں دوبارہ کر سکتی ہوں. شوٹ اچھا لگ رہا ہو نہیں لگ رہا ہو, مجھے پتہ ہے کہ میرا بجٹ ہی یہی ہے, مجھے کرنا ہے آج, بھلے میں لائک میرے حساب سے نہیں ہو رہا ہو, ٹھیک ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے بیکاز میرے دماغ میں ایک پرٹیکولر آئیڈیا ہوتا ہے بٹ اٹس گیٹنگ لیٹ, یا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سلو بھی ہو جاتا ہے شوٹ, ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے, سن لائٹ اچھی نہیں ہے, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. بٹ بائی دا ٹائم آئی ریئلائز کہ نہیں, 10 بجے جو ہے ماڈل کو جانا تھا, یا فار جو بھی ریزن ہے, میرے پاس 1 گھنٹہ رہ گیا تو مجھے 1 گھنٹے میں یہ کمپلیٹ کرنا ہے چاہے جیسا بھی ہو رہا ہو. کیونکہ میرے پاس وہ پریولیج نہیں ہے دوسرے برانڈس کی طرح, لائک میرے طرح اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں اور بہت سارے لوگ یہ چیزیں سفر کرتے بھی ہیں, بٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ بیکاز دے نو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ کرنا پڑے گا, یہ سال بھی اسی طرح گزارنا پڑے گا, نیکسٹ شوٹ بھی اسی طرح کرنا پڑے گا. تم اسمال بزنس ہو, ٹھیک ہے, اور مجھے اندازہ اس چیز کا کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہماری جینیٹک کوڈ کے اندر کچھ چیزیں انفیوز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو نکالنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. بہت سارے لوگ نکال دیتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آئی نوٹسڈ کہ تم ایز اے اسمال بزنس ہو تو جو بھی ماڈلز آتی ہیں وہ اس چیز کو دماغ میں رکھتی ہیں کہ یار یہ تو اسمال بزنس ہے تو یہ میرا کیا اکھاڑ لے گی, ٹھیک ہے, تو مجھے جو کرنا ہے میں کروں گی. تو میں نے 1-2 شوٹ پر تمہیں ایسا بھی دیکھا کہ تم ڈری ہوئے ماڈل سے, ٹھیک ہے, لٹرلی وہی میرے, کیونکہ مجھے ماڈل سے ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہے, مجھے اپنے لاس سے ڈر, ہاں مجھے لاس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اتنا لاس بیئر کرنا پڑے گا, بیکاز اف دیر از نو ماڈل دیر از نو شوٹ, دیر از نو شوٹ جو آلریڈی میں اسپینڈ کر چکی ہوں, دیٹس گوئنگ ٹو ویسٹ. اور ماڈل کو مسئلہ یہ کہ ماڈل کو یہ بات پتہ ہے, تو وہ اس چیز کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو فائدہ اٹھانے والا ان کا نیچر ہوتا ہے, یا مے بی دے تھنک کہ آپ انڈسٹری میں اگر آپ ماڈل ہو تو یو ہیو ٹو بی لائک دس. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ماڈلز ایسی ہی ہوتی ہیں, تو آئی ڈونٹ نو. تو تم بالی میں شوٹ کیے, وہاں پر ماڈل ایسی تھیں, مجھے کچھ بتانا بھی نہیں پڑا تھا کہ شوٹ کس طرح کرنا ہے. آئی جسٹ گیو دیم دا بریف کہ اس طرح کی پکچرس چاہیے اور یہ تھیم ہے, یہ لوکیشن ہے, اینڈ دیٹس اٹ. کوئی ٹینٹرمس نہیں, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بلوچستان میں بیٹھی ہوں اور مجھے زینڈرس چاہیے اور ماڑا میں بیٹھ کے میں زینڈرس کھلاؤں, کوئی ہوا چل رہی ہے تو میرے بال کوئی بنانے آ جائے, کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. لائک آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ یہ چیزیں ایسی ہیں یا اس کا ایک یو نو نارملائز بھی ہیں, اور لائک جو ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو برانڈس کام کر رہے ہوتے ہیں, دے نو کہ ہاں یہ ہوگا تو کوئی بات نہیں, تو وہ پہلے سے اس کا بیک اپ بھی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کہ اس کو وہ کاؤنٹر نہیں کر رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے اگر یہ ہوگا تو کوئی بات نہیں, یہ کر لیں گے. یہ ماڈل ہم نے منع کر دی لاسٹ مومنٹ پہ تو کوئی بات نہیں, ہمارے پاس 4 کے اور کانٹیکٹ ہیں, ہم ان کو بلا لیں گے. اٹس اے کلچر, اٹس اے ویری نارمل کلچر, بیڈ کلچر, اینڈ کسی کو یہ غلط نہیں لگتا. لیکن اسمال بزنس تو سفر کرتے ہیں. ہاں, چلو بڑا بزنس افورڈ کر سکتا ہے, ماڈلز کا پرابلم یہ ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ماڈل کسی بڑے برانڈ کے ساتھ کام کری ہوگی تو وہ چھوٹے برانڈ کو سیم ٹریٹ نہیں کر سکتی, بیکاز دیر از اے ڈفرینس کہ وہ ان کی 4 آؤٹلیٹس ہیں اور ان بیچاروں کا صرف انسٹاگرام پہ پیج ہے ابھی. تو انہوں نے یہی بہت ان کے لیے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک پروفیشنل ماڈل ہائر کر لیا اپنے شوٹ کے لیے, تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ویسی ہی ٹریٹمنٹ ملے جو آپ کو بڑے برانڈ سے مل رہی ہے. تو یہ تو ایک لائک نارمل کسی بھی انسان کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیز, تو لائک اٹس کامن سینس کہ آپ کو اگر ایک بندہ ہائر کر رہا ہے, ایک اونر خود ہائر کر رہی ہے اور دوسری جگہ پہ ایک ایجنسی ہائر کر رہی ہے, تو یو شوڈ نو دا ڈفرینس بٹوین دوز 2 تھنگس. تو آپ وہاں یہ ایسے نہیں ریئیکٹ کر سکتی جو آپ نے کسی دوسرے برانڈ کے ساتھ. بے شک آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے, بے شک آپ بڑی ماڈل ہیں, یا بے شک آپ بڑے فوٹوگرافر ہیں, بٹ یو آر گیٹنگ پیڈ فار اٹ. آپ کو اتنے ہی, دیکھو فری میں کام نہیں ہو رہا پہلی چیز, اور کوئی کسی کو فیور نہیں کر رہا. اگر فیور کر رہا ہے تو کلیئر بول دو کہ بھائی میں یہ فیور کر رہی ہوں, میں کر دے رہا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے, اور میرا جو کام ہے وہ ایک بہت بڑا احسان ہے تم پر. پھر تو میں ہاں ٹھیک ہے باس اتنے لیتی ہوں, بٹ آپ کے لیے میں اتنے کر لیتی ہوں, تو یو شوڈ بی گریٹفل.
دین پھر وہ ایک الگ اسٹوری ہے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ اب فار ایگزامپل مائرہ خان ہے, فار ایگزامپل میں نے مائرہ خان کو اپروچ کیا انناس سے, اینڈ شی از لائک کہ نہیں میں ویسے تو اتنے لیتی ہوں بٹ فار یو اوکے آئی ول چارج دس. تو میں پھر مجھے بھی پتا ہے کہ اس سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے بیکاز یہ ماہرہ خان ہے, یہاں فیور آتی ہے, یہاں فیور آتی ہے, اس کا ایک بڑا پن ہے. شی از ڈوئنگ اے فیور ٹو می, لائک آئی ایم اے اسمال بزنس اونر اینڈ شی از ماہرہ خان, اینڈ ایون آئی نو دا ڈفرنس بٹوین بوتھ. تو آف کورس پھر میں بھی اس کو ٹریٹ کروں گی when it comes to stardom and that thing. So yeah, game ہے. And I agree with this. یہ تم نے اچھا ایگزامپل دی ہے کہ ایک طرف یہ بھی لوگ ہیں جو کہ کلیئرلی آپ کو سپورٹ کرنے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں. It makes sense. زبردست. سو ابھی تمہارا کیا پلان ہے بھائی, آگے کیا کرنا ہے؟ دکان کھولنے کا پلان ہے تمہارا؟ ابھی جو پاکستان کی اکانومی, آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے گڈ ڈیسیژن, لیکن انشاءاللہ آف کورس لائک ہر کسی کا یہی پلان ہونا چاہیے آفٹر اے سکسیزفل ای کامرس اسٹور, اسپیشلی وین یو آر ان ٹو فیشن اور کلودنگ. تو ریٹیل آؤٹ لیٹ ہونا از امپورٹنٹ, کیونکہ ایک تو لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے کہ یار ہم جا کے ایکسچینج کرا لیں گے, ان کی منہ پہ مار سکتے ہیں, ان کی دکان ہے, ہم وہاں جا کے ایکسچینج کروا سکتے ہیں. تو آن لائن میں تو سب سے زیادہ لوگوں کو ٹرسٹ ایشوز ہی ہوتے ہیں نا, بھلے آپ کے 5 لاکھ یا 1 ملین فالوورس کیوں نہ ہو, کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ خراب نکلا تو ہم کیا کریں گے. میمز ہی اتنی بنتی ہے کہ یار یہ کسی آن لائن اسٹور سے خریدا ہوا ہے وغیرہ, کسی ایک پرٹیکولر آن لائن اسٹور سے. ہاں اچھا بھائی, اینڈ میں ہم بات کرنا چاہیں گے فیمیل انٹرپرینورس کے حوالے سے, کیونکہ دیکھو یو آر اے گرل, ٹھیک ہے, ایز اے گرل از اٹ ریئلی ڈیفیکلٹ؟ اٹ از ڈیفیکلٹ. اوکے, آئی ڈونٹ نو دس. بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں. فار ایگزامپل سپورٹ سسٹم بہت کم ہوتا ہے لڑکیوں کا, کیونکہ اگر کوئی بات کرنے بیٹھ بھی رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کے, تو پیپل ٹیک اٹ ایز اے جوک, یار تم نے کیا کرنا ہے کر کے, چھوڑو نا, بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. اور کوئی لڑکے چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے مارس پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا تو ہے, اینڈ بہت سیریس ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لڑکے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرتے. ہاں وہ باتیں ایک بندے کے اب تک 100 بزنس آئیڈیاز ہوں گے کے دماغ میں, لیکن وہ صرف آئیڈیاز ہو رہے ہوتے ہیں. دیر از نو ایگزیکیوشن. اب لڑکیوں کو پتہ بھی ہوتا ہے, لائک ناٹ ایوری ون بٹ دیر آر سو مینی ویمن جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ ایگزیکیوشن ہے, آئی نیڈ این ایڈوائس, آئی نیڈ سم ون ٹو ٹیل می دیٹ ہاں جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے. میں اپنی ایگزامپل لوں گی. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ میں اس طرح پھنستی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, لائک میں کس سے ہیلپ لوں. آئی ڈونٹ ہیو لائک مائنڈیڈ پیپل, آئی ڈونٹ ہیو دیٹ سارٹ آف سراؤنڈنگ. تو فار ایگزامپل لائک پاپا ہیں یا مائی ہسبینڈ, میں ان سے جو پوچھ رہی ہوتی ہوں وہ مجھے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ فیشن اور کلودنگ لائن, لائک کس ٹائپ کے ڈیزائنس ان ہیں یا کس ٹائپ کی مجھے مارکیٹنگ کرنی چاہیے. تو اس ٹائپ کا سوشل سرکل ہونا اور اس ٹائپ کی سپورٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. تو اب جو ہمارے یہاں وومن ہے, اب لڑکوں کا سراؤنڈنگ بڑی ہوتی ہے یوزلی, بہت بڑی ہوتی ہے, اور لڑکیوں کی جو ہوتی ہے اس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر ان کی 5 دوستیں ہیں تو 5 کو شوق ہو اس چیز کا, بٹ لڑکا, ہر دوسرا لڑکا کرے نہ کرے, بات ان کو کرنی ہوتی ہے بزنس کی. یہ اچھی بات بھی ہے, یہ لڑکوں کی اچھی بات بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ بات کرتے ہیں. ان میں سے 100 میں سے 2 لڑکے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بات کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے نا. دیکھیں میں ایک چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی, مجھے لگ رہا ہوگا وہ چیز صحیح ہے, جب تک مجھے یہ بندہ بتائے گا نہیں کہ وہ چیز غلط ہے اور کیوں غلط ہے, تو مجھے لگے گا نہیں میں تو صحیح بات کر رہی ہوں, یہ صحیح ہے, میں یہ کر لیتی ہوں. اور جب میں کر لوں گی وہ چیز تو پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ اگر میں اس کو اس طرح کرتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. تو بات آ جاتی ہے ایک آپ کی سپورٹ گروپ کی. لڑکیوں کو سننے والے لوگ بہت کم ہیں. اب گھر سے اسٹارٹ کریں. فار ایگزامپل لڑکے ہیں وہ ایزیلی اپنے فادر کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں, اور ہر کسی کے فادر کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پوری ایک لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہر لڑکی اپنے فادر کے ساتھ اتنی کلوز نہیں ہوتی ہے کہ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کرے, بزنس کے حوالے سے بات کرے, یا جو بھی اس کو کرنا ہے ان فیوچر اس حوالے سے بات کرے. اور ہماری امیوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے کچھ بھی, لائک ان سے میں کیا بات کروں گی کہ مجھے شاپیفائی پہ ہونا چاہیے تھا یا وہ کامرس پہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ بہت بڑا یہاں پہ ایک فالٹ آ جاتا ہے ہماری ایجوکیشن کا اور سوشل گروپس کا اور فرینڈس کا, کہ لائک مائنڈیڈ لوگ نہیں ملتے لڑکیوں کو. اور کسی کے پاس کوئی بہت اچھا آئیڈیا بھی ہوتا ہے نا تو اس کو ایز اے جوک لیتے ہیں, لائک
ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف بات کی حد تک ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, اس کی شادی ہو جائے گی, اس نے وہی کرنا ہے جو نارمل ایک کلچر ہے ہمارا. تو اٹس ناٹ گڈ فار گرلس. چھوڑو تم یہ کیا ان چکروں میں پڑ رہی ہو. تمہاری تو بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ تم نے شادی سے پہلے یہ بزنس شروع کیا اور شادی کے بعد تو تم اور اس کو ماشاء اللہ سے لے کر چل رہی ہو اس چیز میں. تو یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے تمہاری. آئی تھنک بات وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور آپ کو اپنی پرائیورٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. لائک بہت ساری لڑکیاں ان کی پرائیورٹی ان کا شادی کے بعد ہوتا ہے گھر پہ فوکس کرنا, کریئر چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. بٹ میری ہمیشہ سے پرائیورٹی یہ تھی کہ بھلے میری شادی جب بھی ہو بیسکلی, تو یہ میری پرائیورٹی ہے کہ مجھے اپنا کریئر رکھنا ہے, چاہے مطلب اس کو پاز نہیں دینی یا اس کو روکنا نہیں ہے. لائک شادی از ناٹ دی اینڈ آف یور ڈریمس, ٹھیک ہے. سو مین تو یہی ہے, بیکاز مجھے یہی لگتا تھا کہ ایک دفعہ میری شادی ہو جائے گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. مجھے پتا ہے. سو ناؤ آئی ریئلائز تم شادی نہیں کر رہی تھی, اتنا سب بڑا مسئلہ یہ تھا. ہاں, اسی لیے میں لیکن ایسا نہیں ہوا. بٹ ایسا نہیں ہوا. اچھی بات بھی تو بتا دو شادی کی. یا آئی واز رانگ. بٹ اچھی بات یہ ہے کہ I was really anti marriage. But now what do you think about this? It's not that bad جتنا یہ جو ڈیسیجن ہے نا, یہ آپ کے پارٹنر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ از اٹ بیڈ اور از اٹ گڈ. اف یور پارٹنر از گڈ دین اٹس گڈ. اف یور پارٹنر از بیڈ دیٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان لائف. لائک یو نیڈ ٹو ہیو اے سپورٹ سسٹم, اور آپ کا اسپاؤز ہی آپ کی بگیسٹ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے ونس یو آر میرڈ. 100%. کیونکہ آپ زیادہ تر ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہو, آپ اپنی فیملی کے ساتھ اتنا اسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہو. تو اگر فار ایگزامپل میرا کام ہے 8 بجے تک, مجھے پتا ہے کہ میرا کام چلے گا, اور میرا ہسبینڈ مجھے بولے گا نہیں 5 بجے گھر آؤ, آج مجھے نہیں پتا 5 بجے گھر آؤ, تو مجھے چھوڑ کے گھر جانا پڑے گا, رائٹ. بٹ اگر میرا پارٹنر مجھے بولے گا کہ ٹھیک ہے ٹیک یور ٹائم, جو تم کام کر رہی ہو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ, تو وہ ختم کر لو اینڈ دین کم ہوم. تو کم ہوم یا پھر میں خود آنا پک کرنا, کیونکہ عرفان آتا ہے تو میں روز پک کرنا, which is a good thing. تو یو ہیو لائک یو نو دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہی از سپورٹیو, ہی انڈرسٹینڈس, تو میں آپ کا پھر فوکس بھی اچھا رہتا ہے آپ کے کام کے اوپر. ورنہ تو میں مطلب یہی سوچتی رہوں گی کہ یار 5 بجے تک مجھے یہ ختم کر کے جانا ہے, بھلے جیسا بھی ختم ہو رہا ہو یہ کام, یا ہو سکتا ہے ہو ہی نہ, چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہو, بیکاز بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. لائک ایک کارپوریٹ ورلڈ میں نے جہاں کام کیا ہے اس سے پہلے بھی, تو یوزلی آپ دیکھیں لیٹ سٹنگز جو ہیں وہ لڑکے کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو 5 بجے جانا ہوتا ہے گھر واپس. سو بیکاز دے ہیو رسپانسبلٹیز, تو وہ پوری کرنی ہوتی ہیں ان کو. لڑکوں سے رسپانسبلٹیز کا آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی پوچھتا ہے, گھریلو رسپانسبلٹیز کا. سو یا ہاں, آئی انڈرسٹینڈ, آئی ایگری وتھ یو. لیکن یہ کہ دہی لانا ہوتا ہے, مجھے روٹیاں مجھے لانی ہوتی ہیں. اب تو فوڈ پانڈا سے آ جاتی ہے سب کچھ. روٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ فوڈ پانڈا آ جاتی ہیں. ہاں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے لے کر بھی نہیں آنی روٹیاں. بٹ یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس وقت اس پوائنٹ پر کہ فیمیل انٹرپرینورس کے لیے آنا ضروری ہے. ان کے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں لیکن آنا چاہیے, ضرورت ہے. بٹ ان کے لیے کچھ کوئی ہو ان کو سکھانے کے لیے, لائک فار ایگزامپل ان کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا, ہم ان کو موٹیویٹ بھی تو کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, ہم ان کو تھوڑا پش کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیر شوڈ بی اے وے. مطلب اب فار ایگزامپل دیر آر سو مینی ای کامرس, وہ لائک کیا بولیں وہ ان کو, ایکسٹریم کامرس اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب بیسک تو آتا نہیں ہے, ایکسٹریم ای کامرس کیسے سیکھے گا کوئی؟ آپ پہلے بیسک سکھاؤ, بیکاز ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ بزنس چلا رہا ہے تو اس نے BBA کیا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کچھ بغیر پڑھے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور فار ایگزامپل اگر لڑکے بغیر پڑھے کچھ کر رہے ہیں تو وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں جو ہوم بیسڈ اسمارٹ ہوتے ہیں, ہاں نہیں, جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ دنیا میں یہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. اب ایک لڑکی جو گھر میں بیٹھ کے ایک کمرے میں بیٹھ کے بزنس چلا رہی ہے, وہ اس کو کیا پتہ ہوگا کہ باہر کیا چل رہا ہے, یا کس چیز کو کس طرح لے کر چلنا ہے, یا پیکیجنگ والے کہاں سے ڈھونڈنے ہیں, یا کوریئر کمپنیز کہاں سے ڈھونڈنی ہیں, یا ٹیکس کس طرح پے ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ بیسکس پہلے سکھانے ہوتے ہیں, دین وی گو ٹورڈز یو نو ادر تھنگز, ویب سائٹ اور یہ ساری چیزیں. تم یہ کہہ رہی ہو کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ فیملی اس کو پوری طرح سے سپورٹ کرے, ادھر فیملی اور فرینڈ اور جو بھی ہے, بیکاز ہم بولتے ہیں کہ یوٹیوب پہ سب اویلیبل ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ بھی تب اویلیبل ہے جب آپ کو اس چیز میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی آتی ہو, ٹھیک ہے. اب میں ایک کوئی خطرناک سا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو لے کے بیٹھ جاؤں گی مارس سے ریلیٹڈ یا کوئی ٹیک ریلیٹڈ جس کا مجھے ABC بھی نہیں پتا ہوگی, تو میں وہ دیکھتی رہوں گی لیکن میرے دماغ میں کچھ نہیں جا رہا ہوگا,
ٹھیک ہے, تو آئی نیڈ ٹو نو دا بیسک آف تھنگس فرسٹ. تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک لڑکی بزنس چلا رہی ہے تو وہ انسٹاگرام پہ بس وہ ایک فون سے پکچر لے کے ڈال رہی ہے اور اس کے پاس جو آرڈرز آ رہے ہیں وہ بھیج رہی ہے, وہ پھر وہی رہے گا بزنس, وہ اسکیلیبل نہیں ہے. تو لائک اس کو اسکیلیبل بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ بزنس چلا رہے ہیں اور یہ ہے, اور لڑکیاں کام کر رہی ہیں, بٹ وہ کس طرح کام کر رہی ہیں, اس کو انکریز کیسے کیا جائے گا؟ وہ تو وہی چلتا رہے گا کام. لائک دیر آر سو مینی پیجز جب میں فالو کرتی تھی جو ایک پرٹیکولر بزنس لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی وہی ہیں. لائک جو بھی آپ ہوم بیسڈ سیلرز لے لیں, لائک فار ایگزامپل دیر آر پیپل جو کسٹمائزڈ کی چینس بناتے ہیں فار ایگزامپل, یا کسٹمائزڈ مگس بناتے ہیں. وہ 5 سال پہلے بھی وہی بنا رہے تھے, وہ ابھی بھی وہی بنا رہے ہیں, اور تقریباً اتنے ہی فالوورس تھے اور آج بھی ان کے سیم, اینڈ مے بی ان کی سیلس بھی سیم ہی ہوگی, بیکاز ان کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے, ہر کوئی ہر کچھ کر سکتا ہے, دے جسٹ نیڈ انفارمیشن. ہم لڑکیوں کی بات کریں اس وقت, اور لڑکیاں کر سکتی لڑکیاں ہی ہیں زیادہ تر. اسمال بزنس اونرز جو ہوم بیسڈ بزنس اونرز لڑکیاں ہی ہیں. لڑکے کیوں ہوں گے ہوم بیسڈ بزنس اونرز؟ لڑکیاں ہی ہیں, بیکاز ان کے پاس ایک ٹائم ونڈو ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار گھر میں ہیں, ہسبینڈ بھی ہے, بچے بھی دیکھنے ہیں, اور یہ جو میرا ٹائم ہے اس میں کچھ پروڈکٹیو کر لیتی ہوں, وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ اس میں ان کی کس طرح ہیلپ کی جائے, بیکاز لائک ناٹ ایوری ون از ایجوکیٹڈ. ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انسٹاگرام پہ کتنے پلیٹ فارمز ہیں یا کتنی ٹولز ہیں جن کو آپ بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ انویسٹنگ اینی تھنگ. لائک آپ کو صرف سیکھنی ہے وہ چیز, اینڈ دین یو کین ڈو اٹ. واٹ لکس گڈ آن انسٹاگرام, واٹ ڈز ناٹ. میں انسٹاگرام اس لیے بول رہی ہوں بیکاز زیادہ تر ہمارے یہاں انسٹاگرام کے تھرو ہی کاروبار ہوتا ہے. لائک اور لوگوں کے لیے, کسٹمرس کے لیے بھی آسان ہوتا ہے خریدنا, کہ ان کو جسٹ ایک میسج کرنا ہوتا ہے. فیس بک, آئی تھنک انسٹاگرام زیادہ ہے, لیکن آئی تھنک انسٹاگرام زیادہ ہے کچھ کیٹیگریز میں, بیکاز اٹس ایزی. فیس بک کی کیٹیگریز الگ ہے نا بندہ. آئی تھنک انسٹاگرام زیادہ ہے, بیکاز آپ جیسے کھولتے ہو نا ایک پیج کے اوپر آپ کے سارے پروڈکٹس آ جاتے ہیں. ہاں, انسٹاگرام از مور یوزر فرینڈلی, دیٹس ٹرو. ہاں, ایبسلیوٹلی ٹرو. اور آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے خریدنا بھی اور بیچنا بھی, دونوں چیزیں. چلو ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اناناس.pk کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دے. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے ہمیں, ہے نا, آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا, اور ہمیں تو بڑی باتیں سیکھنے کو ملی. امید کرتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے کیا سیکھنے کو باتیں ملی, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. اس پر ایک الگ پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. لائک واٹ, میں نہیں بتا سکتا. جسٹ ون تھنگ. جسٹ ون تھنگ. ہاں, ایک چیز بتائیں, کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ مجھے ہاں, نہیں شاپیفائی نہیں, ایکچوئل میں جو تم نے مسائل سے آگاہ کیا ہے نا, ٹھیک ہے, اور تم نے بیسکلی بڑی گراؤنڈ ریالٹیز بتائی ہیں بزنس کے حوالے سے اور ای کامرس کے لحاظ سے, ای کامرس کے حوالے سے اس وقت, کہ ای کامرس کی کتنا پوٹینشیل ہے, کیا مسائل چل رہے ہیں, کیا مسائل نہیں ہونے چاہیے, لڑکیوں کے کیا اپنے مسائل ہیں, ماڈلس کے کیا اپنے مسائل ہیں. پوری انڈسٹری کو تم نے کافی حد تک ایکسپلین کیا. اس بارے میں ہم اور بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارا پوڈ کاسٹ جائے گا, ہم اس کا دیکھیں گے کیا رسپانس آتا ہے اور کیا فیڈ بیک آتا ہے, اور پھر ہم یہ سوال لوگوں کو چھوڑیں گے کہ اور کیا کیا کوشچنز ہونے چاہیے, اور کس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, تو اس کا انشاءاللہ اس کا ہم پارٹ 2 بھی کر سکتے ہیں. یا مے بی اگر آپ کو اس ٹائم ہوا تو. لیکن اناس.pk کے لیے ہماری دعائیں ہیں, شبھ کامنائیں ہیں, اور اللہ آپ کو ترقی دے. آمین. السلام علیکم, گڈ نائٹ.